آوے آزم ایڈا سونا پانی سانو کدھرے نظر نہ آئے پیر سید حسن نیاز شاہ صاحب مدنی وائے اور حضور کی شان میں کیونکہ حضور کی شان میں جب شان والے پڑھیں گے تو قوالی ہوتا ہے ماشاءاللہ جو سید پڑھے تو پھر اس کی لفظ میں تلفظ میں برکتیں ہوتی ہیں محبت سے سوال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ زمین زمین میلی نہیں ہوتی من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا درود لکھتا ہوں پیغام سلام لکھتا ہوں درود لکھتا ہوں پیغام سلام لکھتا ہوں ہر ایک نبی کا رسول و امام لکھتا ہوں ہر ایک نبی کا رسول و امام لکھتا ہوں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا آخری شعر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
نہ یہ زندگی وفا نہ کرے میرے رسول پہ ایسا کبھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ جناب شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز سے ہماری نام سے ہمارے قلوب و اذہان کو ہمارے بچوں کی مزید برکت عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو صحیح کوئی میرے پیغمبر کے برابر، ارے لاکھ ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آتا تیرے نوکر کے برابر، پر کوئی نہیں آتا تیرے نوکر کے برابر، کوئی نہیں آتا ابو بکر کے برابر، کوئی نہیں آتا میرے عمر کے برابر، کوئی نہیں آتا عثمان غنی کے برابر، کوئی نہیں آتا مولا علی کے برابر، کیونکہ حضرت ابو بکر پر صداقت ناز کرتی ہے، میرے عمر پر عدالت ناز کرتی ہے، ارے عثمان غنی پر حیا ناز کرتی ہے، اور مولا علی پر شجاعت ناز کرتی ہے۔ اور سنو اے آقا کا ذکر کرنے والوں، میرے نبی پر اللہ کی رحمت ناز کرتی ہے۔ سجد و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو صحیح کوئی میرے پیغمبر کے برابر، زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آتا تیرے دادا کے برابر، اور رش آتا ہے فردوس وکیل کو بھی ان پر جو رہتے ہیں خوش وقت تیرے گھر کے برابر، اور زمین امین کرتے ہیں جس در کی غلامی، اے کاش رہوں اس در کے برابر، اور نادان انہیں کہتے ہیں اپنا سا نیازی، ارے نادان انہیں کہتے ہیں اپنا سا نیازی، ارے نادان انہیں کہتے ہیں اپنا سا نیازی، ارے ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ جناب جناب نام کے لیے میں دعوت دوں گا، جناب خطاب خصوصی خطاب کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں آپ کے لاٹھی والا کیار شاہ جناب جناب صاحبزادہ والا شاہ صاحبزادہ حسن رضا شاہ صاحب سے ملتمس ہوا ہے، اور خطاب سے لکھا ہوتا تو مجھے اساتذہ سے نام میں آگے پیچھے ہو چکا ہے، جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی۔ تمام درود پاک پر بلند آواز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، پڑھیے پڑھیے بلند آواز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام یہاں کا بلند آواز سے پڑھیے: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. پڑھیے بلند آواز سے: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم لم يات نظيرك في نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو راج تو ہے سرسوں ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. میں نے کلام پڑھنا ہے، آپ سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. اعلیٰ حضرت کا بہت ہی خوبصورت کلام اور مشہور زمانہ کلام، سب نے مل کے پڑھنا ہے. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی. سمجھ کے پڑھیے: سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. دینے والا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہیں، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہیں، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہیں. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا. کن کا سہارا سید عالم ہے؟ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ
وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم سرکار دو جہاں سرور عالم حسنین کے نانا زہرا کے بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پاک کا نذرانہ تحفتاً پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے نہایت ہی عزت کے لائق محترم المقام پیر والا شان حضرت پیر سید انوار حسین شاہ زیدہ شرفہ اور نہایت عزت کے لائق پیر سید اویس دستگیر شاہ صاحب زیدہ شرفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیران کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور اپنے حبیب کا پکا اور سچا عاشق بنائے۔ حضرات ذی وقار، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے، بلکہ پورا قرآن ہی حضور کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مگر رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر۔ حضرت ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کاملات شعوری و معنوی کسبی اور خلقی سے شرف فرمایا ہے، وہ بلا شک و شبہ اس کی اس پوری کائنات میں کوئی بے مثال نہیں اور وہ اس کی کوئی بے نظیر نہیں۔ اور ان کمالات کا قرآن کریم میں اس آیات کریمہ کو جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کا کوئی حساب نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا۔ اس سے غرض و غایت یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے اور سارے جہان والوں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے سراپا رحمت بن کر ہے۔ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی ضیاء القرآن شریف میں لکھتے ہیں کہ رحمت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ رحمت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک رقت اور دوسری احسان اور مہربانی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت جامعہ بنا کر بھیجا، یعنی دونوں رحمتوں کا مجموعہ بنا کر بھیجا۔ آپ خود غور فرمائیں کہ جن افراد نے اور جن قوموں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھاما اور آپ کے بتائے ہوئے دین پر صدق کے دل سے آپ کے بتائے ہوئے دین کو قبول فرمایا اور آپ کے لائے ہوئے حیات نظام کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے لوگ گمراہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبین سے اکتساب نور کرنے کے بعد
ذلت قضائے عالم میں ہدایت روشن چراغ ہو گئے، اور جاہل تھے وہ لوگ، لیکن اس چشمہ علم و عرفان سے سیراب ہونے کے بعد وہ لوگ دنیا کے جس بھی کونے میں گئے انہوں نے علم و حکمت کی گلشن کو آباد کیا۔ یعنی جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کو جس شخص نے تھاما وہ کبھی بھی برباد نہ ہو سکتا۔ اور آپ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے، آپ نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب ضیاء القرآن شریف نے کہ علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ علامہ اقبال کیا خوب لکھتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق و حضور و مضطرب۔ عقل غیاب و جستجو، عشق و حضور و مضطرب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جمال کی نمود۔ شوکت و سنجر و سلیم تیرے جمال کی نمود، فقر و جنید و بایزید تیرا جمال بے نگاہ۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نقاب سرکاتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت بنا کر بھیجا کہ میں وہ رحمت ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تحفہ دیا۔ اور ایک وقت آیا کہ آپ سے بددعا کی التجا کی گئی کفار کے لیے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دینے کے لیے نہیں بنایا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اس کے بعد میرے نور سے پوری کائنات کو، آدم کو، تمام انس و جان کو میرے نور سے تخلیق فرمایا۔ یہ جب تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب نے، آپ نے جب حضور کا حسن دیکھا نا تو آپ رک نہ پائے۔ آپ کیا خوب کلام لکھتے ہیں کہ نینا لایا کیوں جھڑیاں، نینا لایا کیوں جھڑیاں۔ جب آپ کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا نا تو آپ نے لکھا اج سکھ مترا دی ودیری کیوں دلری اداس میری، سر میں کے پڑھو اج سکھ مترا چمک دلا
مخمود اخیر